آج ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ کی، ایک ایسی مارکیٹ جہاں ایک بہت بڑی تاریخی تبدیلی آنے والی ہے، ایک ایسا فیصلہ جو یہاں سرمایہ کاری کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ تو آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، $15 ارب۔ جی ہاں، $15 ارب۔ یہ وہ رقم ہے جس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ سعودی مارکیٹ یعنی تداول میں آنے والی ہے۔ اتنا بڑا سرمایہ، اور یہ سب ایک بہت بڑے فیصلے کی وجہ سے ہونے جا رہا ہے۔ تو چلیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ آخر یہ تاریخی فیصلہ کیا ہے جو سعودی عرب کی معیشت میں ایک نئے باب کا آغاز کر رہا ہے۔ اور یہ ہے وہ بڑی خبر، 1 فروری 2026 سے سعودی اسٹاک مارکیٹ دنیا بھر کے تمام غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کھول دی جائے گی، اور یہاں تمام کا مطلب ہے کہ عام لوگ بھی براہ راست سعودی اسٹاکس میں پیسہ لگا سکیں گے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ تبدیلی کتنی بڑی ہے، ذرا ماضی اور مستقبل کا موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے کیا تھا؟ صرف کوالیفائیڈ انویسٹرز ہی آ سکتے تھے، جن کے لیے بڑی سخت شرطیں تھیں، اور غیر ملکی ملکیت تو 5% سے بھی کم تھی۔ لیکن اب یہ مارکیٹ سب کے لیے کھلی ہے، کوئی کم سے کم رقم کی شرط نہیں، اور پورا پروسیس بہت ہی آسان بنا دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب یہ قدم ٹھیک اسی وقت کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس فیصلے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ اور حکمت عملی ہے۔ اس کا سیدھا اور مختصر جواب ہے سعودی ویژن 2030۔ یہ صرف کوئی نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کی معیشت کو تیل پر انحصار سے نکال کر ایک متنوع اور عالمی معیشت بنانے کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ اس ویژن کے تحت اس فیصلے کے پیچھے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا، مارکیٹ میں لیکوڈٹی یعنی کیش فلو کو بڑھانا۔ دوسرا، کمپنیوں کے اسٹاک کی قیمت کا درست تعین کرنا۔ اور تیسرا، دنیا کا اعتماد جیتنا کہ سعودی عرب اب عالمی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ عالمی سطح پر اتنی بڑی خبر کیوں ہے، ذرا تداول کے سائز پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ دنیا کی 9ویں بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے۔ اس کی مالیت $2.8 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، اور اس میں ارامکو جیسی دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی بھی شامل ہے۔ تو چلیے اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس تاریخی فیصلے سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچنے والا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہوگا۔ سوچیں، الراجی بینک، SNB اور ریاض بینک جیسے ادارے لاکھوں نئے انویسٹرز کے اکاؤنٹس اور ٹرانزیکشنز کو ہینڈل کریں گے، جس سے ان کے منافع میں سیدھا اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بڑی مستحکم کمپنیوں کا، جنہیں ہم بلو چپ سٹاکس بھی کہتے ہیں۔ ارامکو، STC اور سابق جیسی کمپنیاں ہمیشہ سے ہی بڑے عالمی فنڈز کی پہلی پسند رہی ہیں، تو امید یہی ہے کہ شروعاتی سرمایہ کاری کا بڑا حصہ انہی کمپنیوں میں آئے گا۔ لیکن اصل اور دلچسپ کہانی تو گروتھ سیکٹرز میں ہے۔ سیاحت، تفریح، ریٹیل اور مینوفیکچرنگ، یہ وہ شعبے ہیں جو براہ راست ویژن 2030 سے جڑے ہیں، اور عالمی سرمایہ کار ہمیشہ ایسی ہی گروتھ سٹوریز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور یہ ترقی صرف باتوں تک محدود نہیں ہے۔ آنے والے بڑے ایونٹس جیسے 2027 کا ایشین کپ، 2030 کا ریاض ایکسپو اور پھر 2034 کا فیفا ورلڈ کپ ان شعبوں میں مزید سرمایہ کاری لائیں گے اور ترقی کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ہر بڑی تبدیلی اپنے ساتھ کچھ چیلنجز اور رسک بھی لاتی ہے، تو آئیے ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا خطرہ ہے قیمتوں کا بلبلہ بننے کا۔ جب بہت سارا پیسہ اچانک مارکیٹ میں آتا ہے تو کچھ سٹاکس کی قیمتیں ان کی اصل قدر سے کہیں زیادہ بڑھ سکتی ہیں، اس لیے ضروری یہ ہے کہ بھیڑ چال سے بچا جائے۔ دوسرا خطرہ ہے مارکیٹ میں وقتی اتار چڑھاؤ۔ غیر ملکی سرمایہ جس تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے نکل بھی سکتا ہے، جس سے مارکیٹ میں کچھ وقت کے لیے ہلچل مچ سکتی ہے۔ لیکن دنیا بھر کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ لمبے عرصے میں کھلی مارکیٹیں زیادہ مستحکم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب ایک بہت ہی اہم سوال پر آتے ہیں۔ اسلامی مالیات کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے؟
تو اچھی خبر یہ ہے کہ شریعہ کے مطابق جو سٹاکس ہیں وہ بالکل متاثر نہیں ہوں گے. حلال پورٹ فولیوز جیسے پہلے دستیاب تھے ویسے ہی رہیں گے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے لیے ایک زبردست موقع ہے کہ وہ دنیا بھر سے اسلامی سرمایہ کاری فنڈز کو اپنی طرف کھینچے انشاءاللہ. تو آخر میں ایک عام سرمایہ کار کے لیے ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس پوری گفتگو کے سب سے اہم نکات کو سمیٹتے ہیں. 3 باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں. پہلی، یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جو مارکیٹ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا ہے. دوسری، فائدہ اٹھانے والے شعبے واضح ہیں لیکن کوئی بھی فیصلہ گہری ریسرچ کے بعد ہی کرنا چاہیے. اور تیسری اور سب سے اہم بات، ایک سمجھدار سرمایہ کار بننا ہے جو افواہوں پر نہیں بلکہ کمپنی کی مضبوطی دیکھ کر پیسہ لگاتا ہے. سعودی مارکیٹ اب صرف ایک علاقائی مارکیٹ نہیں رہی، یہ اب ایک عالمی کھلاڑی بن چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس نئے دور میں جو مواقع پیدا ہو رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سرمایہ کار کتنے تیار ہیں.